بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ ہیڈنگ ہے فریضہ زکوٰۃ ایک حیثیت سے تجارت کی راہ کا، تجارت کی ترقی کا ضامن ہے۔ پیج 676 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت ہے 281۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ معارف القرآن ٹائٹل ہے اس کتاب کا، جلد اول سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلے کی تابع جبیں تمہاری۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلے کی تابع جبیں تمہاری۔ آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاہد سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ فریضہ زکوٰۃ ایک حیثیت سے تجارت کی ترقی کا ضامن ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جیسے یہ عظیم الشان فائدہ مضمر ہے کہ قوم کے فقراء و مساکین کی امداد ہو، اسی طرح مسلمانوں کے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے بھی یہ فریضہ تجارت کی ترغیب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہر انسان جب یہ دیکھے گا کہ نقد سرمایہ کو بند رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نفع تو کچھ ہوا نہیں اور سال کے ختم پر 40واں حصہ کم ہو گیا، تو ضرور اس کو اس طرح توجہ کرنا پڑے گی کہ اس مال کو کسی تجارت پر لگائے، اور دوسری طرف چونکہ سود ہے، روپیہ چلانا حرام ٹھہرا، تو تجارت کی یہ صورت نہ رہے گی کہ لاکھوں انسانوں کے سرمایہ سے صرف ایک انسان تجارت کرے، بلکہ ہر مالدار خود تجارت میں آنے کی فکر کرے گا، اور جب کہ بڑے سرمایہ دار بھی صرف اپنے ہی سرمایہ سے تجارت کریں گے، تو چھوٹے سرمایہ والوں کو تجارت میں وہ مشکلات پیش نہ آئیں گی جو بینکوں سے سودی روپیہ لے کر بڑی تجارت چلانے کی صورت میں پیش آتی ہے۔ اسی طرح پورے ملک میں تجارت اور اس کے منافع عام ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ملک کے غرباء فقراء کو فائدہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 2، ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں ویلاگ نمبر 3۔ میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا، شام مکہ میں مدینے میں سحر لکھ دینا۔ ایک طرف باغ جنہ، ایک طرف در ان کا، خلد کے بدلے فقط طیبہ نگر لکھ دینا۔ چل مدینے میں بلاتے شہ عالم تجھ کو، میری تقدیر میں ایک ایسی خبر لکھ دینا۔ خلد کی آرزو اے کاتب تقدیر نہیں، طیبہ میں گزرے میری شام و سحر لکھ دینا۔ میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا۔